ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ ڈی جی خان پولیس کا کوٹ مبارک میں مقابلہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقابلے کے دوران دیگر دہشت گرد جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ میں فرار ہو گئے۔ پنجاب پولیس کا بتانا ہے پولیس نے ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے تھے۔ پنجاب پولیس کا بتانا ہے کہ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیموں نے فوری علاقے کا محاصرہ کر کے آپریشن کا آغاز کیا۔ خارجی دہشت گرد بھاری اسلحے کے ساتھ پولیس ٹیموں پر حملہ آور ہوئے۔ مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پولیس کا بتانا ہے پولیس کا فرار دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈی جی خان پولیس نے کوٹ مبارک میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ اس مقابلے کے دوران دیگر دہشت گرد جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ میں فرار ہو گئے۔ پولیس نے ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے جڑا ہے۔ بلوچستان کا ہم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی پراکسی جنگ ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ یہ ہماری قوم ترقی اور امن کے خلاف کھلی دہشت گردی ہے۔ ہمارے پاس بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت ہیں۔ جو دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے گا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب میں 2 ٹوک اعلان کیا۔ پاک افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ قوم اور بہادر بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے پاک فوج ہر دشمن کو کچل دے گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا بھارت کی پراکسی جنگ ڈھکی چھپی نہیں۔ جو دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے گا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ گرینڈ جرگے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا انسداد دہشت گردی کی قومی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں حکومت کی ترقیاتی اسکیموں کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے خاندانوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ قبائلی عمائدین نے بلوچستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنے حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ حکومت اور اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران گفتگو۔ اس موقع پر ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دوست ملکوں کے حالیہ دورے سے متعلق بھی صدر کو آگاہ کیا۔ اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا شریک تھے۔ پی پی 52 سیالکوٹ ضمنی انتخاب 185 میں سے 95 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ 40,941 ووٹ لے کر آگئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن 21,665 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ پی پی 52 سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن کے دوران کئی پولنگ سٹیشنز پر کشیدگی رہی، ہاتھ ہپائی بھی ہوئی، پولنگ ایجنٹس پر تشدد اور ٹھپے لگانے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ نون لیگ، پی پی رہنما اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سمیت 14 امیدوار میدان میں اترے۔ خواتین اور بزرگ بھی جوش و خروش کے ساتھ ووٹ دینے نکلے۔ پڑیال اور ڈسکا کی 18 یوسیز میں پولنگ ہوئی، 14 امیدوار میدان میں اترے۔ بیگووالا، میتراوالی اور دیگر علاقوں میں بھی ناخوشگوار صورتحال دیکھی گئی۔ پی پی کے رہنماؤں نے دھاندلی کے الزامات لگائے۔ ہمارے لوگوں نے آ کر ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہمیں پیش کی۔ دھاندلی کی گنجائش تو ہو نہیں سکتی نا جی۔ جو مین متراوالی ایک جگہ ہے کہ وہاں سے ہمارے ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا۔ ایک سیٹ کے لیے کیوں حکومت دھاندلی کرے گی؟ کیا فرق پڑے گا حکومت کو ایک سیٹ ہو یا نہ ہو؟ ووٹوں کی گنتی کے دوران بھی RO آفس کے باہر احتجاج جاری رہا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ان کے گلو بٹ اندر گئے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کمروں میں بند کر کے 2-2 گھنٹے کے طور پر انہوں نے اسٹفنگ کی ہے۔ RO آفس بھی اس طرح سے کنٹینرستان بنانا پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے الزامات مسترد کرتے ہوئے ثبوت کے ساتھ شکایات درج کرانے کا مشورہ دیا۔
رونے پیٹنے چیخنے سے الیکشن کے نتائج نہیں بدلتے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا تحریک انصاف کا طریقہ کار ہی رونا چیخنا ہے. یہ پنجاب کا برا حال کر کے گئے. عوام نے 1.5 سال کی ترقی دیکھ کر ووٹ دیے. پی ٹی آئی الیکشن کے بجائے پروپیگنڈا اور جھوٹ کی پلاننگ کرتی ہے. الیکشن کمیشن جا کر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں, ثبوت نہیں دیتے. کوئی چیخیں یا پیٹیں, جو ترقی پچھلے 1.5 سال میں جس پنجاب کا یہ برا حال کر کے گئے تھے, لوگوں نے اسی کو دیکھ کر ووٹ دینا ہوتا ہے. پلان یہ جیتنے کا, الیکشن لڑنے کا یا اپنی کارکردگی کا نہیں کرتے. پلان یہ پروپیگنڈا کرنے کا کرتے ہیں, جھوٹ بولنے کا کرتے ہیں. جتنا زیادہ جھوٹ بولو وہ ان کی کارکردگی ہے. جتنا زیادہ پروپیگنڈا کریں. آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں. الیکشن کمیشن جا کے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کا ترجمان آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ثبوت دے کے جا رہے ہیں, نہ کوئی ایویڈنس دے کے جا رہے ہیں, نہ کوئی بات کر رہے ہیں. رونے سے, چیخنے سے, پیٹنے سے الیکشن کے نتائج نہیں بدلتے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بس تلے کچل کر بچی جاں بحق. حادثہ بسوں کی ریس کے دوران پیش آیا. 2 سال کی بچی چچا کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھی. ایک بس کی ٹکر سے بچی بائک سے گری, دوسری بس نے رون ڈالا. رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان. کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ, ایک اور ہنستے بستے گھر میں صف ماتم. اورنگی ٹاؤن 10 نمبر پر 2 بسوں کی ریس میں معصوم بچی جان سے چلی گئی. 2 برس کی مرحا کو اس کا چچا موٹر سائیکل پر بٹھا کر بازار جا رہا تھا. مین روڈ پر 2 بس ڈرائیور ریس لگاتے ہوئے آئے اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. ٹرانسپورٹ والوں نے اپنا یہ سمجھ لیا کہ آئے دن کسی کی جان لینے میں لگے میں, اب ہمیں معلوم ہے ہمارا کیا حال ہے. مرحا 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی, جس کی موت پر اس کے والدین سکتے میں آ گئے ہیں. پیچھے والی جو مزدہ آ رہی تھی نا, اس نے میری بچی کے اوپر ٹائر چڑھایا. وہ اتنی اسپیڈ میں تھا, اس نے اوورٹیک کرا ہے. وہ آگے کیا ہو رہا ہے, کیا بائک گر رہی ہے نہیں گر رہی ہے, اس نے اوپر چڑھاتا ہوا چلے گیا. میں کیا کروں, میری تو بچی چلے گئی نا, میں کس کو جواب دوں, میں کہاں سے لاؤں اپنی بچی. میں ان مزدہ والوں کو نہیں چھوڑوں گا. پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے ہیں. ایک بس کو تحویل میں لے لیا ہے. ڈرائیوروں کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کراچی کی سڑکوں پر ریس لگاتے بس ڈرائیوروں کی غفلت حادثات کی بڑی وجہ ہے, جس کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائیاں نظر نہیں آتی. کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. اسرائیلی فورسز کی صفاقیت. رفح میں امدادی مرکز پر گولہ باری کر کے 39 فلسطینی شہید کر دیے. 200 سے زیادہ زخمی ہیں. اسرائیلی حملے میں زخمی ڈاکٹر احمد النجار چل بسے. 23 مئی کو خان یونس میں ڈاکٹر احمد اپنی اہلیہ ڈاکٹر علا النجار کو ہسپتال چھوڑنے گئے تھے. واپسی پر گھر آئے تو اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن گئے. وحشیانہ حملے میں ان کے 9 بچے زندہ جل گئے تھے. ڈاکٹر احمد اور ان کا ایک بیٹا شدید زخمی ہوئے تھے. ان کا آخری بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. النصیر ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر علا النجار اس وقت بچوں کے علاج میں مصروف تھیں کہ جب انہیں اپنے بچوں کی شہادت کی خبر ملی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اپڈیٹ کریں آپ کو. پاکستان ورسز بنگلہ دیش تیسرا T20 انٹرنیشنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. آخری اوور کی آخری گیند باقی ہے. اس نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ کے نقصان پر 196 رنز سکور کیے ہیں اور پاکستان کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف دیا ہے. پاکستان کی طرف سے حسن علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. عباس آفریدی نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. ہم جیل جا سکتے ہیں, آپ نہیں. اچھا کھیلیں, سیاست ہم پر چھوڑ دیں. صدر آصف علی زرداری کا قومی کرکٹرز کو مشورہ. صدر کے مشورے پر استقبالیہ تقریب میں قہقہے لگ گئے. گورنر ہاؤس پنجاب میں پاک بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا. صدر نے خطاب میں کہا, حکومت بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے. اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کا دکھ دیکھا. generation which saw us apart, as 2 brothers apart. So my pain is still there. Now the whole emphasis government is to mend the heart of Bangladesh is a success story. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. We will, Pakistani businessmen also want to work with you all. As far as my own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. Kamana che, bhalo che. Thank you very much. عید الاضحیٰ قریب آ گئی ہے اور عید سے پہلے کا آخری اتوار ہے. ہر شہر میں مویشی منڈی میں اس وقت رونق ہے اور لوگ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کے اس دن میں اگر انہیں جانور مل جاتا ہے من مرضی کا
تو کیا ہی بات ہوگی. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت, اس کے علاوہ فیصل آباد سے محمد کاشف ہمارے ساتھ ہیں, پشاور سے نواب شیر اور کوئٹہ سے عزیز الرحمان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فیصل آباد چلتے ہیں, فیصل آباد میں محمد کاشف ہیں. فیصل آباد سے ذرا کاشف بتائیے مویشی منڈی کی رونق, اور یہ کراچی والوں کو خاص طور پہ اور پشاور والوں کو بتائیے کہ یہاں کتنے وزنی جانور ہیں اور سستے کتنے ہیں اگر تو ہیں. جی جانور تو فیصل آباد کی مویشی منڈی, اس وقت ہم نیاموانا مویشی منڈی میں موجود ہیں. جو مویشی تو بہت بیل بہت بڑے بڑے ہیں. ان کے اگر وزن کی بات کر لی جائے تو 2 بیل راجو اور بادل جو سب سے زیادہ وزنی ہیں, ان کی جو وزن ہے وہ 80 من ہے اور 2.5 کروڑ پہ جو ہے اس کے مانگ رہے ہیں. اسی کے ساتھ جیسے جیسے جو بیل ہے بکرا ہے جتنا خوبصورت ہے اتنے ہی پیسے جو ہے مانگ رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت جو نسل فروخت ہو رہی ہے اس میں ابلگ گلابی نکرا اور اس کے ساتھ پانڈا اور سبی کی ایک نسل ہے اور سائی وال کی. یہ 4-5 جو نسل کے بیل ہیں وہ زیادہ فروخت ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی قد بہت ایک تو بھاری بھرکم ہے اور قد بھی جو ہے بہت بڑے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اگر قیمت کی بات کر لیں جیسے میں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ پہ جو ہے بیلوں کا مانگ رہے ہیں. اسی طرح جو بکرے ہیں چینی مکھنی چینی جو ہے ان کی بھی اپنے تقریباً گزشتہ سال اگر بکرے کی قیمت 2 لاکھ تھی, اس سال جو ہے وہ 3 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. بیل کی قیمت جس کی 5 لاکھ تھی اس کی 7 لاکھ تک جو ہے پہنچ چکی ہے. شہری جو ہیں وہ جو خریدار ہیں خریدنے کے لیے تو آ رہے ہیں. جیسے لگ رہا ہے جیسے مہنگے والے ٹینٹ میں عزیز الرحمان کاکڑ لگتا ہے کہ ہماری جیسی کسی غریبوں والی مویشی منڈی میں ہے نا, ان سے بات کر لیتے ہیں. عزیز الرحمان کاکڑ, آپ بتائیے گا یہاں کی مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے, بھاؤ تو چل رہا ہے؟ جی بالکل, جو عید قربان نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ہی کوئٹہ کی مویشی منڈیوں میں گاہکوں کا رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دن کے اوقات کے ساتھ ساتھ رات کے اس وقت مویشی منڈی میں گاہکوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی جانور یہاں پہ 50-60 ہزار سے کم نہیں مل رہا ہے. اسی لیے گاہک جو ہے وہ دن کے اوقات کے ساتھ ساتھ رات میں بھی ابھی اس تقدم میں ہے کہ ان کا وہ اپنی پسند کا جانور مناسب قیمت پہ مل جائے. یہاں پہ مہنگے جانوروں کی اگر بات کریں تو 2-2.5 لاکھ تک بھی یہاں پر بکرے دمبے اویلیبل ہیں, لیکن گاہک جو ہے وہ سستے جانور کو خریدنے کے لیے ایک مویشی منڈی سے دوسری مویشی منڈی کا کر رہے ہیں کہ انہیں سستا جانور مناسب قیمت پر مل جائے. مگر اگر پچھلے سالوں کی نسبت اس سال مہنگائی کی بات کریں تو ہر جانور کی قیمت 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے. یہاں پر قیمتیں تو خیر بڑھی گئی, لیکن آپ نے بڑی حوصلہ افزا بات کی. فیصل آباد میں 2.5 کروڑ کے جانور تھے, آپ ہمارے پاس کوئی 2-2.5 لاکھ تک بات لیا. مجھے لگتا ہے اگر ہم نواب شیر کے پاس جائیں گے تو وہ کوئی 80-90 ہزار میں ہمارا سودا کروا ہی دیں گے. نواب شیر, آپ بتائیے یہاں کوئی تبدیلی ہے, کچھ مختلف ہے فیصل آباد سے اور کوئٹہ سے؟ جی بالکل, یہاں پہ تو تبدیلی سرکار ہے لیکن یہاں پر تبدیلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہاں پر بھی دیگر شہروں کی جو ہے وہ جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. جانور بھی بہت ہے مویشی منڈیوں میں اور جو خریدار ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے, لیکن قیمتیں جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ خریداری دیکھنے میں بہت کم نظر آ رہی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ جو ہے وہ عروج پر ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ سستا جانور جس کی جو تقریباً 1 من تک ہو یا 1.5 من تک ہو ان کی قیمت جو ہے وہ 2 لاکھ تک ہے. جبکہ اسی طرح جو دیگر جانور ہوتے جن کی وزن جو ہے وہ 4-5 من ہوتی ہے تو ان کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ تک ہے. اور یہاں پر جو زیادہ سے زیادہ قیمت پر ہے وہ 70 لاکھ روپے تک یہاں پر ہے. دمبے بکروں کا ریٹ بھی بتائیں, پھر عدنان کی طرف چلتے ہیں نا. دمبے بکروں کا جلدی سے ریٹ بتائیں. نواب شیر, دمبا بکرا کوئی بتائیں, کچھ سستا مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ جی یہاں پہ سستے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ ہر جانور جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اگر عدنان بھی جہاں کھڑے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خیر کی خبر آنے والی ہے. ہاں بالکل, یہ صورتحال تھی. اور اب کراچی کا بھی رخ کر لیتے ہیں. مختلف شہروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کیا صورتحال چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان راجپوت کراچی سے. عدنان, یہاں بتائیے گا یہاں کہاں تک بات پہنچی, لاکھوں کروڑوں میں؟ دیکھیں جی بالکل ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی ہے. ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر 2 لاکھ سے جانور شروع ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جانور کی مالیت ہے وہ 65 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. اور میرے عقب میں جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ بڑھامن
नस्ल का ये जानवर है। इसके जो ऑनर है उनका बताना है कि ये पीने में रोज़ाना की बुनियाद पर 10 लीटर दूध पीता है, खाने के अंदर काजू बादाम पिस्ते हैं और देसी खाना इसको खिलाया जाता है। 20 मन से ज़ायद इसका वज़न बताया जा रहा है। 65 लाख रुपए इसकी मालियत है। शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। लोग ईद उल फितर की ईद उल अज़हा की जो मौके पर जानवरों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी तादाद में आज यहाँ पर मवे में रश देखा गया है। जी ज़ाहिर है बजट 2.5-3 लाख का और 65 लाख के जानवर के साथ बंदा खड़ा हो जाए तो फिर ईदें भी मिक्स हो जाती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अदनान काशिफ और नवाब शेर हमारे साथ मौजूद थे। अजीज़ रहमान काकड़ ने भी हमें कोयटा से ज्वाइन किया। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मदद से तुर्की के लिए बड़ा खतरा बेअसर हो गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक तुर्क इंटेलिजेंस ने मुश्तरका कार्रवाई करके तुर्की को मतलूब तरीन शख्स ओज़गराल्तोन को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और ISI ने ओज़गराल्तोन को पाक अफगान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है ओज़गराल्तोन दाइश का रहनुमा है। और अब मौसम की खबर। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में पारा 38 लेकिन शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। जैकबाबाद और तुरबत मुल्क के गर्म तरीन मकाम रहे, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू में 46, शहीद बेनज़ीराबाद और पसनी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।